بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ بلیس یو آل۔ بیٹے، مطلع پاکستان لیکچر ڈیٹ 8 جن 2024 اینڈ ڈے از منڈے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کابینہ مشن پلان 1946 اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یوم راست اقدام۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کابینہ مشن پلان 1946۔ جیسا کہ 1945 میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ان میں انتخابات ہوئے تھے، اور اس انتخابات میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت جو تھی وہ آئی تھی۔ 1945 میں انگلستان میں انتخابات ہوئے تھے اور وہاں کی جو مزدور پارٹی تھی اس کی حکومت آئی تھی، لیبر پارٹی کی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا، جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ کیونکہ 1946 پاکستان اس کے صرف 1 سال کے بعد جو ہے وہ بن گیا، تو پورے ہندوستان میں ایک طرح کی سیاسی بے چینی تھی، اور اس سیاسی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے 3 ارکان پر مشتمل ایک مشن بھیجا۔ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ کتنے مقاصد تھے؟ 2 مقاصد تھے۔ ایک، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل کو واضح کرنا، یعنی کہ اس کو جو ہندوستان میں آئین تھا اس کی حیثیت اور حکومت کی شکل کو بنانا، اور دوسری، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کم کر کے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کرنا۔ پہلی یہ تھی کہ دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کرنا، اور دوسری یہ تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت تھی اس کو کم کرنا، اسے ختم کرنا، اور ہندوستان میں کو متحد کرنا، اکٹھا کرنا، تمام ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا۔ لیکن انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے، اور 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو مندرجہ ذیل تھے۔ انہوں نے کب منصوبے کا اعلان کیا؟ ایک نئے منصوبے کا اعلان 16 مئی 1946 کو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو کہ امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی، یعنی کہ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی یونین اور ایک ایسا گروپ قائم کیا جائے گا جو کہ ملک کے جتنے بھی خارجہ پالیسی کے امور ہوں گے، دفاع یعنی کہ ملک کا ڈیفینس ہوگا، ملک کا کمیونیکیشن سسٹم ہوگا، اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے، یعنی کہ مرکز کے جو کام ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا، صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کر لے، یعنی کہ ہر گروپ جو ہے وہ ایک اپنا آئین بنا لے، اپنا ایک الگ قانون بنا لے۔ نمبر 4، ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کر سکیں، یعنی کہ 10 سال کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے اراکین کی رائے سے آئین میں، اپنے دستور میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کا مطالبہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوم راست اقدام۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ کب؟ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ہندوؤں کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر جو انگریز ہیں وہ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہ پورے ہندوستان پر خود حکومت کریں گے، وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے، اور مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ کہ کانگریس کے عزائم کیا ہیں؟ کانگریس
انگریزوں کے جانے کے بعد کیا چاہتی ہے، اس کے ان جو ارادے تھے ان کو بے نقاب کر دیا گیا۔ یہ آپ کا لیکچر ہے، اس کے ساتھ آپ کے شارٹ کویشچن ہیں۔ 1945 میں انگلستان میں کس پارٹی کی حکومت آئی؟ لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ مسلم لیگ نے راست اقدام منانے کا کب فیصلہ کیا؟ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔